شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا: یا حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا: اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا: یا حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا: اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور وہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: اے منفس، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر کتنا راضی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے گا اور سوچنے لگ جائے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا: اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، تو پھر آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مار پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا: اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا ہوں اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی معراج کے سفر پر گئے تھے تو آپ کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا: یہ حضرت بلال ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا: اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا: یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا: اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے: یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں
اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔